الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، اور نہ قسمیں اٹھائیں دولت والے تم میں سے اور وسعت والے، مال کی وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ ان یؤتوا اصل میں تھا اللہ یؤتوا، یہ کہ نہیں وہ دیں گے اپنا مال قریبی رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مہاجروں کو جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے اکثر تفاسیر میں اور حدیث کی کتابوں میں اس طرح سے آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب مال تھے، صاحب وسعت تھے اور صاحب سخاوت بھی تھے۔ مال بھی پاس تھا اور دل بھی پاس تھا، یعنی دل سے سخاوت بھی کرتے تھے۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے لیکن دل سخی نہیں ہوتا، دل غنی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ذات پہ یا اپنی فیملی پہ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ جیسے کہ کل بھی گزرا تھا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، نہ جائز کاموں میں بے تحاشا مال خرچ کرنا اور نہ ہی ناجائز کاموں میں بے تحاشا مال خرچ کرنا۔ تو ہر چیز میں اعتدال ہے، قناعت سے چلنا چاہیے، مناسب درجے کا خرچ کرنا چاہیے، یہی اللہ رسول کا حکم ہے۔ تو کچھ مال کے باوجود بھی دل کے غنی نہیں ہوتے، سخی نہیں ہوتے، بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی ذات پہ بھی جو ضروریات میں سے ہے، اپنی فیملی پہ بھی جو ضروریات میں سے ہے، وہ بھی نہیں خرچ کرتے۔ انہیں مال جمع کرنے کی ہوس ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بخیلی اور کنجوسی سے۔ فرمایا ایسے بخیل لوگ جو مالدار ہونے کے باوجود جائز کاموں پہ بھی خرچ نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کسی بڑی مشکل میں پھنسا دیتے ہیں، پھر وہ نظر مانتے ہیں کہ اگر یہ میری مشکل ٹل گئی تو میں اتنے انسانوں کو فری کھانا کھلاؤں گا، اتنے لوگوں کو کپڑے تقسیم کروں گا، اتنے بیماروں کا علاج کروں گا۔ تو جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، پھر کچھ تو لوگ نظر پوری کرتے ہیں اور کچھ وہ بھی مکر جاتے ہیں۔ تو فرمایا نظر کس لیے ہے؟
کسی بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو اس نے خرچ کرنا نہیں، تو اس کے اوپر اللہ کو مشکل ڈالتے ہیں، پھر وہ اپنی مشکل حل کروانے کے لیے اللہ مولا مشکل کشا سے نظر مانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مشکل ٹال دیتے ہیں، تو وہ جو نظر مانی ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے اور اس کا مال پھر خرچ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ پہلے سے ہی سخاوت کرے تو یہ جو اس نے نظر مانی ہے نا 100 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی، 100 کی بجائے 10 کو کھلا دے، مصیبت پریشانی آنے سے پہلے اللہ مصیبت سے بھی بچا لیں گے، پریشانی سے بھی بچا لیں گے، مال بے جا خرچ ہونے سے بھی بچا لیں گے۔ تو بخیل نہیں ہونا چاہیے بندے کو، سخی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مالدار بھی تھے، سخی بھی تھے۔ انہوں نے کئی ایک غریبوں کے ماہانہ خرچے لگائے ہوئے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جس کا نام تھا مستہ بن اساسہ، اس کی والدہ تھی ام مستہ، والد تھا ابو مستہ۔ ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، کما نہیں سکتے، بیٹا بے روزگار ہے، کاروبار نہیں ملتا، تو اگر ملتا ہے تو گزارا نہیں چلتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کا ماہانہ خرچہ لگوایا ہوا تھا، بڑی خوشی سے دیتے تھے۔ پورے مہینے کا ساری فیملی کا پورا خرچہ ابو بکر صدیق کے گھر سے جاتا تھا، راشن، پھر میڈیکل، پھر تعلیم، اس کے علاوہ اس کے گھریلو اخراجات کے بعض دفعہ کو ایمرجنسی، ہر طرح کی ضروریات صدیق اکبر پوری کر رہے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المومنین ہے، حضور پاک کی زوجہ محترمہ ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار عورتوں میں سے ہیں، تو ان کے اوپر کچھ منافقوں نے الزام لگا دیا برائی کا۔ اس کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی ہے۔ ان منافقوں کے پراپے گنڈے میں یہ مستہ بھی آ گیا، اس نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ عائشہ بنت ابو بکر وہ باغیہ ہے، یعنی باغی ہے، یعنی وہ نبی پاک کی نافرمان ہے، اللہ کے حکم سے باہر نکل گئی ہے۔ تو باغی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ رسول کا نافرمان ہو جائے، بغاوت کر دے، سرکشی کر دے، کوئی بڑا گناہ کر لے۔ تو اس نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بے جا الزام لگا دیا، حالانکہ دلیل کوئی نہیں تھی، ثبوت کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات نازل کی جو گزشتہ گزر چکی ہیں، یہ بھی آیات آگے بھی آ رہی ہیں رکوع تک۔ تو یہ ساری اماں جی عائشہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے باعزت بری کیا اور ہر طرح سے یقین دلایا ہے کہ نبی کا گھرانہ یعنی پیغمبر کے اہل بیت کے بارے میں غلط سوچنا بھی گناہ ہے، چاہے جائے کہ زبان کھولنا۔ اس لیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جتنا کسی کو کوئی پاک صاف کر سکتا ہے اور جتنا کوئی پاک صاف ہو سکتا ہے، ان ساری خوبیوں کی کوئی مالک ہیں تو پیغمبر کے گھر کی عورتیں ہیں، آقا علیہ السلام کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی بیٹیاں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی تو ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا میں نے تو مستہ کو اب ایک پائی ایک ٹگا بھی نہیں دینا، یہ کھاتا ہمارے گھر سے ہے
اور ہمارے گھر پہ الزام لگا دیا، قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم جس ذات نے ابو بکر کو پیدا کیا ہے، آج کے بعد دوسروں کا راشن چلے گا، مستہ کا راشن بند۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ بجا تھا، لیکن اس میں بھی تھوڑا نقصان ہو رہا تھا۔ وہ کس طرح؟ مجرم تو صرف ان کے لحاظ سے مستہ ہے جس نے الزام لگایا ہے، اور اس کے ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بوڑھے ہیں، راشن تو ان کے لیے بھی جاتا تھا، تو انہوں نے بھی زد میں آ جانا تھا۔ اگر آپ نے کوئی سزا دینی ہے تو مستہ کو دے دیں۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ 3 آدمی تھے جو پکے مسلمان تھے، 2 مرد 1 عورت، ایک یہی مستہ بن اساسہ اور دوسرے حسان بن ثابت، جو حضور پاک کی نعتیں بھی پڑھتے تھے، لکھتے بھی تھے، ان کی بھی بڑی شان ہے، لیکن ٹھوکر لگ گئی، غلطی لگ گئی اور منافقوں کے جھانسے میں آ گئے۔ انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، جی کیا پتہ ہے عورت کا، کیا تبارہ عورت کا، استغفر اللہ۔ تو اتنا کہنا ہی جرم تھا، اتنا کہنا ہی جو ہے نا وہ کبیرہ گناہ بن گیا، الزام لگا دیا ہے۔ تیسری عورت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بیوی کی بہن تھی، حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی، تو اس نے بھی اس الزام میں شرکت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان تینوں پہ حد جاری کی ہے۔ تو بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان کو 80 درے لگائے گئے ہیں۔ تو عدالت عالیہ میں اگر جرم ثابت ہو جائے تو حدود اللہ کے آرڈیننس سے نہیں بچ سکتے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے کئی ایک کے ہاتھ بھی کاٹے ہیں، کئی ایک کو قصاص میں قتل بھی کیا ہے، کئی ایک کو رجم بھی کیا ہے۔ تو جس کا جو معاملہ تھا اس کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کی گئی ہے۔ ہاں، کسی بے گناہ پہ نہ FIR کاٹی گئی ہے، نہ ہی عدالت نے اس کا کوئی غلط فیصلہ کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نے ایسی قسم کھا لیا کہ میں تو اس کو کچھ دوں گا نہیں، تو فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے تیرے مال میں، لیکن اس کا معاملہ اس کے ساتھ، تیرا معاملہ تیرے ساتھ، اگر اس نے کوئی اپنا نقصان کیا ہے تو تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ ایک ثواب کا بہت بڑا دروازہ تھا، وہ تم بند کر رہے ہو۔ تو ثواب کا دروازہ بند نہیں کرنا، کیونکہ سخاوت کرنا جو ہے نا یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے، چھوٹا موٹا اجر نہیں، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کوئی آدمی کسی آدمی کو کوئی کھجور دیتا ہے نا، تو اس کو بڑی بھوک لگی ہے، اس نے 4-5 اپنے آگے رکھی ہیں، وہ ایک اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے، لے بھائی تو کھا لے، تو اس نے صدقہ کر دیا۔ ایک کھجور کھلانے کے بدلے اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والے کو، صدقہ کرنے والے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تو جو پورے گھر کا راشن جمع کر دے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ کئی من کھجوریں دے دے، کتنے من آٹا دے دے، کتنے کنستر گھی کے پہنچا دے، اتنی مہنگی چینی وہ بھی، اور عرب کے اندر تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، سارا وہ امپورٹ ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹ کی آندے نے جی، جڑا دوروں ہوندا ہے، تو وہ سارا ان کو دے رہے تھے، اپنی ضروریات پہ نہیں، اپنی ضروریات محدود کی ہوئی ہیں، لوگوں کو خرچ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے کہ اگر تم اللہ کا فضل چاہتے ہو اور اللہ کی رحمت چاہتے ہو اور اس نیکی میں مزید حصہ لینا چاہتے ہو تو پھر قسم توڑ دو۔ ایسی قسم نہیں کھانی جس میں اپنا ہی نقصان ہو جائے کہ اللہ کی قسم میں صدقہ نہیں کروں گا۔
قسم توڑ دو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کے کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اس میں یہ 4 کفارے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ ایک پرانے کسی دور کے انبیاء میں سے انہوں نے صدقے کے فضائل بیان کیے، تو مجمع میں سے ایک بندے نے نیت بنا لی کہ میں چھپ کے صدقہ کروں گا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا، کیونکہ جو ظاہری صدقہ ہوتا ہے اس میں ریا بھی آ سکتی ہے، تو میں چھپ چھپا کے کروں گا۔ اس نے رات کا انتظار کیا، ایک تھیلی لی اشرفیوں کی، سونے کی اشرفیاں لی، اور وہ مین روڈ بازار پہ جا رہا تھا، تو اس ہاں سے کوئی سایہ نظر آیا، اندھیرا تھا، اس نے اس آدمی کے ہاتھ پہ تھیلی رکھی اور چلا گیا۔ صبح پھر جب وقت کے جو پیغمبر تھے ان کی مجلس میں پہنچے، ہر روز ایسے مجمع ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات کسی نے صدقہ کیا ہے، لیکن وہ ایک چور کے ہاتھ پہ رکھ گیا ہے۔ وہ بندہ اوہو، میری تو جناب ساری محنت گئی، ساری تھیلی ضائع ہو گئی۔ پھر اس نے سوچا کہ میں نے جو ہے نا باز نہیں آنا، اس نیکی سے رکنا نہیں، آج پھر نیکی کروں گا۔ میرے پاس تو جناب کاؤنٹ بڑے پڑے ہیں اور نوٹوں کی تہ لگی ہوئی ہے، اس دنیا میں بھی اور باہر سمندر پار بھی بڑے پیسے ہیں، تو میں اپنے سامنے ان لوگوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے دل میں پھر وہی بات، اگلی رات گیا اور اس نے وہ تھیلی نہیں لی، اشرفیاں ڈالی، اور وہ ایک سایہ سا نظر آیا، پر رات کو کوئی مجبور ہی نکلتا ہے، تو اس نے اس کو تھیلی دی۔ صبح پیغمبر کی محفل میں گئے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج پھر کسی نے صدقہ کیا ہے، اور وہ ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پہ رکھا ہے۔ وہ اپنے کاروبار پہ جا رہی تھی، اس نے اس کے ہاتھ پہ اتنے 100 دینار رکھ دیے۔ وہ کہتا اوہو، آج پھر ضائع ہو گیا، برے بندے کو صدقہ کر دیا۔ بتایا نہیں کسی نے، اور نہ اس وقت کے پیغمبر نے اشارہ کیا کہ یہ وہ بندہ ہے، ظاہر تو کرنا نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ تھا یا وہ نبی جانتے تھے؟ کہتا آج پھر صدقہ کروں گا۔ تیسری رات ہوئی، اس وقت کوئی تاجر باہر کے ملک سے اپنا قافلہ لے کے واپس آ رہا تھا، قافلہ آگے جا چکا تھا، وہ اکیلا ہی جا رہا تھا، تو اس نے سمجھا کوئی مجبور انسان ہے، اس کے ہاتھ پہ تھیلی رکھی، تو وہ وعدے دیتے گیا اور پکڑ لو، مجھے نہیں ضرورت، انہوں نے کہا رکھ لا۔ صبح ہوئی، پھر پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ آج رات پھر صدقہ کیا گیا ہے، لیکن ایک مالدار کے ہاتھ پہ رکھایا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ، یہ کیا میرے سے چکر ہو رہا ہے، جو بھی میں نیکی کا کام کرتا ہوں وہ کوئی اور ہی میری سوچ کے خلاف جا رہا ہے۔ ساتھ ہی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو تسلی رکھنی چاہیے، اس کا صدقہ ضائع نہیں گیا۔ جب اس نے پہلے دن چور کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا، چور چوری سے باز آ گیا، زانی کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا، زانی زنا سے باز آ گیا ہے، مالدار وہ کنجوس تھا، اس کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا، وہ سخی بن گیا ہے، تینوں دنوں کا صدقہ اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ وہ ضائع ہو نیک نیتی سے، خلوص نیت سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح بن اساسہ کا وہ سارا خرچہ جو لگایا ہوا تھا وہ بھی جاری کر دیا، مزید جاری کیا، اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم اسے معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا، تم اس سے درگزر کرو اللہ تم سے درگزر کریں گے، کیونکہ غفور الرحیم بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بالکل بعین ہی اسی طرح کے الفاظ 28ویں پارے میں فیملی ممبران کے بارے میں بیان ہوئے، یعنی جب ایک آدمی اپنی بیوی پہ یا بچوں پہ خرچ کرتا ہے اور بیوی بچے اس کی سوچ سے اپوزٹ مخالف
چلتے ہیں اور غلط جگہ اخراجات شروع کر دیتے جہاں وہ چاہتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے دشمن بن سکتے ہیں، بچ کے رہنا. وہ کیسے؟ کہ جب وہ تمہارے پیسے پہ غلط ذرائع استعمال کر لیں تو ان کے اوپر تھوڑی پابندی کرو، اور رزق بند بھی نہیں کرنا، بالکل ہاتھ بند بھی نہیں کرنا کہ آج کے بعد خرچہ ہی بند ہے. ٹائٹ کر سکتے ہو، ان سے ایک ایک پائی کا حساب لے سکتے ہو کہاں خرچ کیا ہے، اور انہیں بتاؤ کہ کیسے خرچ کرنا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن راشن بند نہیں کرنا، خرچہ بند نہیں کرنا. کیوں؟ فرمایا ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، یہ 3 لفظ پورے قرآن میں صرف آئے بیوی بچوں کے لیے ہے. فرمایا تمہیں بڑا تنگ کریں گے، بڑا پریشان کریں گے، لیکن تم نے دل چھوٹا نہیں کرنا، ان کا نقصان نہیں کرنا، خرچہ بند نہیں کرنا، تم انہیں معاف کرو، درگزر کرو اور انہیں بخش دو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تمہارے سارے بخش دیں گے. فرمایا جو تم رزق حلال سے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو نا، ایک ایک لقمے کا بھی، ایک ایک گھونٹ پانی کا بھی اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتے. تو نیت خالص ہو تو رزق حلال سے جو بھی خرچ کیا جائے اپنے آپ پر، اپنی فیملی پر، اپنے ہمسایوں پر، اپنے تعلق والے حقداروں پر، اہل علاقہ، اہل محلہ، اہل شہر پر، تو ایک ایک درہم و دینار اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک کھجور کی طرح احد پہاڑ کے برابر نیکیاں بنا کے دائیں پلڑے میں رکھ دیتے ہیں. تو نیت ہمیشہ خالص ہونی چاہیے اور اللہ کے فضل، وسعت اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے. وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور نہ قسمیں اٹھائیں مال والے تم میں سے، وسعہ، اور وسعت والے، کشادگی والے، ان یؤتوا اولی القربی، یہ کہ وہ نہیں دیں گے اپنا مال قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں، ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی بخش دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم.